الحمدللہ پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ جیسے کرکٹ کے اندر اگر کوئی کھلاڑی زخمی ہو جاتا ہے یا کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے اور پھر جب وہ واپس آتا ہے تو اسے کم بیک کہا جاتا ہے، اور اب اسی طرح پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی واپسی کنفرم ہو چکی ہے، اور اس پارٹی کا جو چیئرمین ہے اب وہ بھی آپ کو بہت جلد نہ صرف جلسے جلوس کرتا نظر آئے گا، بلکہ اس کی جو جتنی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری ہی اب ایک مرتبہ پھر سے شروع ہونے جا رہی ہیں۔ پاکستان کے حالات کے بارے میں اب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات ایک چٹکی کے اندر ایک لمحے کے اندر بدل جایا کرتے ہیں، جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا کہ 9 مئی کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان کے حالات کس طرح سے تبدیل ہو گئے، چھاپے لگنے شروع ہو گئے، پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں، مقدمات چل پڑے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، لوگوں پر سختیاں کی گئیں، میڈیا کے اوپر آنے پر پابندی لگا دی گئی، نام نہیں اٹھانا، تصویر نہیں دکھانی ہے، تذکرہ نہیں کرنا ہے، یعنی کہ ہر جانب سے جتنا دبایا جا سکتا تھا ملٹری کورٹس کے اندر ان کے کیسز چلانے کے بعد کی گئی، ان کے اوپر بدترین مقدمات درج ہوئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا رہا، یعنی کہ 9 مئی سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا تھا، لیکن 9 مئی کے بعد جو ایک دم سے ایک لمحے کے اندر حالات تبدیل ہوئے تھے، تو اب اسی طرح ایک لمحے کے اندر ایک ملاقات کے اندر ایک دورے کے بعد ہی حالات مکمل طور پر پاکستان کی سیاست کے تبدیل ہو چکے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کل تک حکومت میں بیٹھ کے بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ جی اب تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکے گا، اب تو ہم نے اس سیاسی پارٹی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کو ہم نے کریش کر دیا ہے، بہت کچھ وہ کہہ رہے تھے، لیکن اب ان کے سارے خواب ادھورے رہ گئے، ان کے سارے خوابوں کے اوپر پانی پھر گیا ہے، کیونکہ اب جو مختلف خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے بڑے بڑے جو صحافی ہیں وہ مختلف خبریں دے رہے ہیں، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں جی برف پگھل رہی ہے، جس کے بعد جو آنے والا وقت ہے وہ بڑا تبدیل ہونے جا رہا ہے، کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے ابھی حالات بالکل اسی طرح بن گئے کہ جیسے شدید حبس ہوتا ہے اور حبس کے اندر ہوا جو ہے پھر وہ اوپر اڑتی ہے اور پھر بادل بنتے ہیں اور ایک دم سے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے حالات اب بالکل وہ ہو جاتے ہیں۔ اب خبر کون سی سامنے آئی ہے؟ خبر ناظرین جی آئی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، پہلے میں آپ کو یہ خبر بھی دے لوں کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کی افواج کے اوپر 3 بڑے حملے ہوئے ہیں، اور ان 3 حملوں کے اندر تقریباً 13 ہمارے پاک فوج کے جو جوان تھے وہ پاکستان دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کی بازی ہار گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کہ اے ہمارے پاک پروردگار پاکستان کے دفاع کے لیے ہماری یہ جو جن فوجی سپاہیوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے جان دی ہے، ہمارے لیے جان دی ہے، اے ہمارے پروردگار ان سپاہیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قربانی قبول کر اور پاکستان کے حالات کو بہتر کر، پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کہ جس سے پوری پاکستانی قوم محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ پاک فوج کے ان شہید سپاہیوں اور نئے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے لیے ہونے والی اس دعا کے اندر ہم سب کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکٹس۔ ناظرین گرامی، اب یہ جو خبر سامنے آئی کہ 24 گھنٹوں کے اندر پاک فوج کے اوپر 3 بڑے حملے ہوئے ہیں، یعنی کہ بلوچستان کے اندر 2 ہوئے ہیں، ایک جنوبی وزیرستان کے اندر ہوا، اور 13 پاکستان کی فوج کے جو جوان تھے، جو سپاہی تھے، وہ شہید ہوئے، تو اس کے بعد آرمی چیف نے، یعنی کہ اب یہ اتنی بڑی کارروائی ہے کہ آرمی چیف نے بلوچستان کے دورے کیے اور پھر وہ وہیں سے ہی ایران چلے گئے، یعنی حالات اب اتنے خراب ہو چکے ہیں، پاکستان کے اندرونی حالات امن کے حوالے سے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں ان کو ایران جانا پڑ گیا، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، ملائیشیا ہے، ترکی ہے، روس ہے، یہ سارے ممالک ہم سے پیٹ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر سٹیبلٹی لے کر آئیں، آپ اپنے ملک کے اندر حالات کو ٹھیک کریں، آپ اپنے ملک کے اندر امن کو ٹھیک کریں، ہم تاکہ آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر سکیں۔ ابھی تک یہ جو بڑے بڑے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ممالک بیٹھے ہیں جو ہماری مدد بڑی کم کر رہے ہیں، یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یار ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بھیک دینے کے بجائے، ان کو قرضہ دینے کے بجائے ہم ان کے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، تاکہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو روزگار بھی ملے، پاکستان کا جو مورال ہے وہ بھی اپ ہو۔ اور پھر دوسری طرف جو زیادہ حیرت انگیز بات تھی، یعنی کہ جو اب اصل خبر ہے، اب اس اصل خبر کے جانب آتے ہیں، اور یہ خبر شروع اس وقت ہوئی تھی کہ جب IMF کا جو ایک وفد تھا اس نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کی تھی، پھر یورپی یونین کے جو کچھ بندے تھے انہوں نے بھی ملاقاتیں کی، اور اب یہ جو IMF کا جو وفد ملاقات کر کے گیا تھا، اور پھر جو یورپی یونین ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے انسانی حقوق کے جو آپ کے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کیجئے، ورنہ GSP+ اسٹیٹس جو ہے وہ آپ کا پھر خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس کے بعد برف پگھلنا شروع ہوئی، اور اب ہارون رشید نے، جو پاکستان کے بڑے نامور صحافی ہیں، انہوں نے کون سی خبر دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی فیصلہ کرنے والی بڑی بڑی طاقتوں نے، یعنی کہ جو بند کمروں کے اندر پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے PTI کو پورا موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو سیاسی میدان میں پورا موقع دیا جائے گا، ان کو میدان میں اتارا جائے گا، اور یہی بات
اصل مبارکباد کی حقدار ہے کہ جب یہ کام ہو گیا کہ پارٹی کو میدان میں اترنے کی اجازت دی. دیکھیے ابھی تک تو پابندیاں ہیں, ابھی تک جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یا جیلوں میں ہیں یا مفرور ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں یا ان پہ مقدمات درج ہیں یا پارٹی کو چھوڑ ہیں, یعنی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب جو حالات بدلے ہیں, ہوا تبدیل ہوئی ہے, اس تبدیل ہوتی ہوا نے سب کچھ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. اور پھر ایک اور جو بڑے مشہور صحافی بھی ہیں, لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں, نعیم خالد, یعنی کہ تجزیہ بڑے دیتے ہیں, نعیم خالد لودھی صاحب, انہوں نے سنو ٹی وی کے اوپر کہا ہے کہ اگر اب یہ فیصلے, یعنی کہ یہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر, یعنی کہ بہت سارے جو بڑی بڑی شخصیات ہوتے ہیں فیصلے کرتی ہیں, اب انہوں نے اب جب آپس میں بیٹھ کے مشاورت کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یار جب نواز شریف کو ملک سے باہر بیٹھ کر پارٹی چلانے کی اجازت ہے, جس کو سزا بھی ہو گئی تھی, جس کو جیل میں جانا تھا, تو پھر عمران خان جو ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یعنی کہ جو نعیم خالد لودھی, انہوں نے کہا عمران خان کو جیل تو ہر صورت جانا پڑے گا, ان کی ہو سکتا ہے نااہلی بھی ہو جائے, لیکن انہیں پھر جیل میں بیٹھ کر بھی پارٹی چلانے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ اب اس لیول کے اوپر معاملات آ چکے ہیں کہ اگر عمران خان کو جیل بھیجا جاتا ہے پھر وہاں سے پارٹی چلائے. اور پھر لودھی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ یہ اگر پارٹی جیل کے اندر بیٹھ کر بھی چلائے گا تو یہ جو 3-1 میجورٹی ہے, 3-1 میجورٹی ہے یا 2-1 میجورٹی, یعنی کہ یہ اس سے کہیں نہیں گئی ہے. ان کا ووٹر, ان کا سپورٹر, ان کے ساتھ جو کھڑا ہونے والا بندہ تھا وہ ابھی تک کہیں نہیں گیا. اور زیادہ حیرت انگیز بات یہی ہے کہ اگر اس کو اجازت مل جاتی ہے تو پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ ہی بہت بڑی تعداد میں اس پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور ان کو آنے والے وقت کے اندر بڑا سپورٹ کریں گے. یعنی کہ اب یہ جو برف ہے یہ آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں صحافیوں کے اوپر بڑی پابندیاں تھیں کہ صحافی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے کہ جس کے اندر وہ یہ کہیں کہ جی نون لیگ نیچے جا رہی ہے یا جو یہ پی ٹی آئی یہ اوپر جا رہی ہے. لیکن اب صحافیوں نے کھل کے ٹی وی کے اوپر یہ کہنا شروع کر دیا, ہارون رشید خبریں دے رہے ہیں, نعیم خالد لودھی ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں, اور یہ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب حالات مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہے ہیں. اب پاکستانی قوم کو روشنی کی ایک ٹھنڈی لہر ملنے والی ہے, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پاکستان کے لیے آنے والا ہے. کیونکہ اگر اب بھی یورپی یونین کے دباؤ کے باوجود, آئی ایم ایف کے دباؤ کے باوجود ملک کے حالات ٹھیک نہیں کیے جاتے ہیں, پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بہتر نہیں کیا جاتا ہے, تو پھر انہوں نے دوبارہ بھی تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, دوبارہ بھی تو قرضے لینے ہیں, دوبارہ بھی تو انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے فائدے اٹھانے ہیں. تو پھر ان کی یہ چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی. ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ایک بار تو ہمیں چلے آئی ایم ایف نے دے دیا ہے, اور آئی ایم ایف نے واضح طور پر یہ کہا ہے ان کو کہ جی ہم نے آپ کو یہ قرض دیا ہے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قرض اس لیے کہ آپ ڈیفالٹ کر رہے تھے, آپ اپنے ملک کے حالات ٹھیک کیجیے ورنہ اگلا قرضہ بند ہو جائے گا, اور ہماری جو شرائط ہیں, ہماری جو باتیں ہیں وہ آپ مانیں اور اگلے قرضے کے لیے آپ مکمل طور پر تیار ہیں. یعنی کہ اب یہ حالات آپ نے بڑی اچھی طرح سمجھ لیے ہیں, اور انشاءاللہ اب ان حالات کے اندر ایک مرتبہ پھر سے وہی شخص پاکستان کا دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے کہ جس کو پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی, تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی جو بڑے بر وقت خبریں سامنے آتی ہے, جو بریکنگ نیوز آتی ہے, وہ آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں.